اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، ہم سے یہ بات مخفی نہیں کہ آج ماہ شعبان کی 8ویں تاریخ ہے۔ پہلے کلمہ اور بیان میں بتایا جا چکا ہے ماہ شعبان کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے آپ کا عمل کیا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صوم شعبان کی فضیلت اور اس کی حکمت یہ واضح کیا گیا تھا اور اشارتاً بتایا گیا تھا کہ اور ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک معروف آیت پڑھی گئی۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مومنو اللہ کے رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو باطل و برباد نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا عمل سنت کے موافق اور مطابق ہوگا، عند اللہ مقبول ہوگا، اور سنت سے ہٹ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہمارا عمل ہوگا، فرمان نبوی کے خلاف ہوگا، وہ اعمال باطل ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے ہاں ہم مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ میرے بھائی، تو بتایا جا چکا تھا کہ ماہ شعبان میں روزے کی کثرت ہو، اور یہ بھی واضح کیا گیا تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کے اندر، جبکہ انہوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس مہینے میں کیوں روزہ رکھا کرتے ہیں اتنی کثرت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہوا تھا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور آپ نے بتایا تھا کہ میری چاہت ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل بھی اللہ کے سامنے جائے، پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اطاعت رسول کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ہم شعبان میں بکثرت روزہ رکھا کریں۔ اب آئیے، چند دنوں کے بعد جو دن آنے والا ہے، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ماہ شعبان کے 15ویں دن کو روزہ رکھنا اور اس دن کو روزے کے لیے خاص کر لینا اور پھر 15ویں رات کو عبادت کے لیے تخصیص کرنا، کیا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا عمل کے اس بات کے لیے جتنے بھی مرویات ہیں یہ سارے کے سارے ضعیف یا موضوع روایات ہیں؟ انہی پر میں اشارہ کروں گا تاکہ ہم اپنے اعمال کو باطل و برباد ہونے سے بچا لیں، بدعت سے بچیں، سنت کے پابند ہوں۔ میرے بھائی، علامہ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نہایت ہی بہترین انداز میں 6 نقطے بیان کیے ماہ شعبان کے تعلق سے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی 6 نقطے کو بیان کر دوں
جس سے ہمارے اوپر حقیقت کا آشکارا ہو جائے گا، صحیح اور غلط میں ہم تمیز کر لیں گے۔ ان میں سے پہلا نقطہ النقطۃ الاولی، آپ بتاتے ہیں کہ فَهَلْ يَتَمَيَّزُ شَعْبَانُ بِصِيَامٍ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ، کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کا اس کی کیا الگ شان ہے باقی مہینوں کے مقابلے میں؟ تو آپ کا جواب ہے نعم، فَلَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُكْثِرُ مِنَ الصِّيَامِ فِيهِ حَتَّى كان يصومه إلا قليلا وعلى هذا فمن السنة أن يكثر الإنسان من الصيام في شهر شعبان اقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات بالکل واضح ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا ہم پر اگر ہمیں واقعی نبی سے سچی محبت ہے، اس حدیث کے ہم پابند ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، بال بچے اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر واقعی نبی سے ہمیں سچی محبت ہے تو ہم اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کریں، صوم کے پابند ہوں۔ میرے بھائی، تو اس طرح یہ ماہ شعبان کا ایک امتیازی شان ہے اور مہینوں کے مقابلے میں۔ دوسرا نقطہ بتایا کہ صیام نصف ہی ای صیام یوم النصف بخصوصی النقطۃ الثانیہ، یہ دوسرا نقطہ ہے کہ ماہ شعبان کے 15ویں دن کو، شعبان کو 15ویں تاریخ میں دن کو روزہ رکھنا کیا شرعاً یہ ثابت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر 15ویں شعبان کا روزہ رکھا اور پھر اس کے بارے میں ترغیب دی ہے، یہ کیا اس قسم کے تعلق سے یا ماہ شعبان کے اندر 15ویں تاریخ کو روزے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث وارد ہے؟ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ آپ کا جواب ہے شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کا، فَهَذَا وَرَدَتْ فِيهِ أَحَادِيثٌ ضَعِيفَةٌ لَا تَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يُعْمَلُ بِهَا لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَن يَتَعَبَّدَ بِهِ لِلَّهِ وعلى هذا فلا يصام يوم النصف من شعبان بخصوص لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وما لم يرد فإنه بدعة۔ آپ رحمہ اللہ بتاتے ہیں، شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کا کہتے ہیں کہ 15ویں تاریخ یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ کو دن میں روزے کے تعلق سے جتنی بھی روایت ہے، یہ ساری کی ساری روایات، ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ ساری حدیثیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، قابل حجت نہیں ہے، عمل کے لائق نہیں ہیں۔ تو آپ بتاتے ہیں کہ فلا یصام یوم النصف من شعبان، لہذا خاص کر کے خصوصیت کے ساتھ شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھا جائے۔ آج ہمارے یہاں 1 شعبان، 2 شعبان، 3 شعبان یا 15ویں تاریخ سے پہلے روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور جب وہ تاریخ آئے گی 15ویں تاریخ، اس تاریخ میں ہی روزہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصیت کے ساتھ شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے کوئی تخصیص عمل ثابت نہیں ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ وَمَا لَمْ يَرِدْ فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ، جب اس تعلق سے وارد نہیں ہے تو وہ کیا ہوگی؟ بدعت۔ جب ہم بدعت والا عمل کریں گے، اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف
ہمارا عمل ہوگا، ہمارے اعمال باطل اور برباد ہو جائیں گے۔ لہذا 15ویں تاریخ کو روزے کے لیے خاص کر لینا اور اسی دن کو روزہ رکھنا یہ سنت نہیں، کیا ہوگا بھائی؟ بدعت، ہماری پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں۔ اس لیے کہ 15ویں تاریخ کی مناسبت سے روزے کے تعلق کی فضیلت پر مشتمل جتنی بھی احادیث ہیں، آپ رحمہ اللہ شیخ صالح العثیمین بتاتے ہیں کہ سارے کے سارے ضعیف روایات ہیں، قابل حجت نہیں ہیں، لہذا بچا جائے۔ النقطۃ الثالثہ، تیسرا نقطہ، فضل لیلۃ النصف من، کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں بھائی؟ شب برات، برات والی رات، اس تعلق سے رات کو جاگنا، 15ویں رات کو جاگنا، عبادت کرنا، قیام کرنا کہاں تک درست ہے؟ آپ کا جواب ہے وَهَذَا أَيْضًا فِي أَحَادِيثٌ ضَعِيفَةٌ لَا تَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى هذا فليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب او من ربيع او من جمادى او من غیرہن۔ کہتے ہیں کہ شعبان، 15ویں شعبان کی رات عام راتوں کی طرح ہے، جیسے رجب کی 15ویں رات ہے، ربیع الاول کی 15ویں رات ہے، جمادی الاول اور آخر کے 15ویں رات ہے، ویسے ہی عام رات ہے شعبان کی 15ویں رات۔ لہذا شعبان کی 15ویں رات کے لیے عبادت کے لیے خاص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا، اور جتنے بھی احادیث اس میں وارد ہیں یہ ساری کی ساری ضعیف روایات ہیں۔ میرے بھائی آگے النقطۃ الرابعہ، چوتھا نقطہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وہ اس تعلق سے کہ 15ویں رات کو قیام کے لیے تخصیص کرنا کہاں تک درست ہے بھائی؟ کہ رات کو ہم اب بتایا جاتے ہیں 14 رکعت نماز پڑھتے ہیں 15ویں رات کو، شعبان کی 15ویں رات میں 14 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور پھر بہت ساری ایسی روایات ہیں جو بالکل ضعیف بلکہ موضوع کے حد تک ہے۔ ایک روایت آتی ہے 15ویں رات کے تعلق سے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن کے درجے میں رکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سارے لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے الا لمشرک وہ مشاہین کا لفظ آیا ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا ہے، یا جن کے دلوں میں کینہ چھپا ہوا ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا ہے، یا اس معنی کی ایک اور حدیث ہے۔ باقی جتنی بھی احادیث ہیں عبادت کے لیے خاص کرنا، قیام اللیل کرنا رات کو یعنی 15ویں رات کو، یہ سارے کے سارے ضعیف روایات ہیں، حجت کے لائق نہیں ہیں، لہذا اس سے بچنا جائے۔ بتاتے ہیں وَهَذَا أَيْضًا بِدْعَةٌ، یعنی 15ویں رات کو قیام کرنا یہ بدعت ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ كَانَ يُخَصِّصُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِقِيَامٍ بَلْ هِيَ كَغَيْرِهَا مِنَ اللَّيَالِي إِنَّهُ كَانَ الْإِنسَانُ قَدْ اعْتَادَ أَن يَقُومَ اللَّيْلَ۔ کہتے ہیں کہ یہ 15ویں کی رات عام راتوں کی طرح ہے، جیسے آپ عام راتوں میں عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ویسے آپ پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ خاص کر لینا عبادت کے لیے 15ویں رات کو اٹھ کر کے خاص طریقے سے عبادت کرنا، اور یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی عبادت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، تخصیص کے طور پر اسی رات کو عبادت کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت نہیں، بدعت ہے، اور اس پر ہمیں ثواب نہیں، ہم مجرم ہوں گے، ہم گناہ گار ہوں گے، چونکہ یہ عمل بدعت ہے۔ اسی طرح آگے النقطۃ الخامسہ، پانچواں نقطہ کیا ہے کہ یہ 15ویں رات کو لیلۃ النصف من شعبان کو کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے، اور کہتے اس میں بندوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، بندوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ اکثر علماء کرام مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کی تفسیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، جس لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تو سورہ دخان کی ابتدائی اس آیت کے اندر جو لیلہ مبارکہ کا لفظ آیا ہے، اس سے شعبان کی رات مراد ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات مراد نہیں ہے، اسے
شب قدر کی رات لیلۃ القدر کی رات مراد ہے، جس کی ایک اپنی بڑی عظمت ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ہمارے بھائی لیلۃ القدر میں، شعبان کے آخر عشر میں لیلۃ القدر کا اتنا اہتمام نہیں کریں گے، لیکن اس رات کو جاگیں گے، قبرستان جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ مردے کی روحیں آتی ہیں، مردوں کی روحیں، بلکہ یہاں تک ابھی میں ایک دائی ہیں شیخ منصور صاحب ثنایا قدیم کی، ان کے بیان میں سن رہا تھا تو بتا رہے تھے کہ لوگوں کے جہاں بہت سارے عقائد باطلہ ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جن کی موت شعبان سے پہلے ہو جاتی ہے ان کی روحیں بھٹکتی ہیں، مردوں کی روحیں دوسرے روحوں سے نہیں ملتی ہیں جب تک کہ یہ 15ویں رات نہ آ جائے، اور پھر لوگ کھانا نہ تیار کرے، پھر حضرت آئیں گے اور ختم پڑھیں گے، قل شریف پڑھیں گے، اس کے بعد ہی روحیں آپس میں ملیں گی۔ اور اس حوالے سے بڑے بڑے حضرت موٹے موٹے مبلغ اور روپیے بھی وصول کرتے ہیں صاحب خانہ سے۔ میرے بھائی یہ سارے کے سارے بدعات ہیں، شریعت اس میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ شریعت سازی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم دین کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، نہ کمی کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ تو اس طرح کے بدعات اور خرافات 15ویں شب کی مناسبت سے لوگ کرتے ہیں اور لوگوں میں مروج ہیں۔ اسی طریقے سے النقطۃ السادسہ، یہ آخری نقطہ ہے، شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی یوم النصف یعنی 15ویں رات کو مختلف قسم کے کھانے بھی تیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَصْنَعُ طَعَامًا فِي يَوْمِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُوَزِّعُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَيَقُولُ هَذَا عِشَاءُ الْأُمِّ، کہتے ہیں یہ ماں کا کھانا ہے، یہ باپ کا کھانا ہے۔ روحیں آتی ہیں مردوں کے لیے، جتنے بھی ارواح ہیں ان کے لیے کھانا تیار کرتے کہ مردے آتی ہیں، مردوں کی روحیں آتی ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ بتاتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے عمل بدعت، وهذا ايضا بدعت لانه لم يرد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل بدعت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ولا عن الصحابہ رضی اللہ عنہم، نہ صحابہ کرام سے اس قسم کا عمل ثابت ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو آپ نے کھانا بنانے کا حکم دیا ہو یا صحابہ کرام نے عملی طور پر ایسا کیا ہو۔ میرے بھائی تو یہ سارے کے سارے اعمال جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال بدعیہ ہیں جن سے ہمیں بچنا ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن ہم مجرم کے کٹہرے میں شمار کیے جائیں گے، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے اور بدعت کے جتنے بھی وسائل ہیں ان سے ہمیں بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔